اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قال امام العلی علیہ الصلاة وازکی السلام من خلا بالعلم لم توہشہ خلوہ. مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں جس نے علم کے ساتھ دوستی کی، یاد رکھو وہ کبھی بھی تنہائی میں وحشت زدہ نہیں ہو. وحشت میسر ہی اس کو ہوتی جو علم سے دور، یعنی صاحبان علم کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کسی کی حاجت نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے علم ہی کفایت کرتا. بہترین دوست علم، بہترین انیس علم، وحشت دور کرنے والا علم، تنہائی دور کرنے والا علم. ایک اکیلا علم ہے کہ انسان کو تنہا بھی نہیں رہ سکتا، تنہائی کا احساس نہیں ہوتا. علم حاصل کیجئے چاہے کسی بھی منزل کے اوپر تنہا نہ رہے. زندگانی دنیا کے دوست ساتھ چھوڑ سکتے ہیں مگر علم کبھی بھی آپ کو وحشت میں نہیں سکتا. وہ یقیناً آپ کو کامیاب و کامران کرے. والغسالة وهي الماء المنفصل عن المحل المغسول بنفسه أو بالعصر كالمحل قبلها أي قبل خروج تلك الغسالة، فإن كانت من الغسلة الأولى وجب غسل ما أصابته تمام العدد أو من الثانية فتنقص واحدة وهكذا. گفتگو چل رہی تھی ہماری کپڑوں کو اور بدن کو پاک کرنے سے متعلق. کتنی مرتبہ دھلنا ہے بات بیان ہو چکی ہے، دھلنے کے درمیان میں کتنی مرتبہ نچوڑنا ہے اس کا ذکر ہو چکا ہے. شہید اول اور شہید ثانی کی رائے سامنے آ چکی ہیں. آج مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس سے بھی آپ اپنی آنکھوں کو بند نہیں کر سکتے. وہ مسئلہ غسالہ ہے. غسالہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی ایک تعریف انہوں نے کر دی، وہی الماء المنفصل، وہ پانی جو الگ ہوا ہے، جو انفصال، جس کا انفصال ہوا ہے تو الگ ہو گیا. کاہے سے؟ عن المحل، محل سے. آپ جس چیز کو پاک کر رہے ہیں، فرض کیجئے آپ اس ٹوپی کو پاک کر رہے ہیں تو آپ نے ٹوپی کے اندر پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ کو نچوڑنا ہے. اب یہ جو پانی نکل رہا ہے اسے غسالہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ پانی منفصل ہو رہا ہے اس محل سے جس محل کو ہم پاک کرنا چاہتے ہیں، جو نجس ہے. یہ محل، اب وہ فرض کی ٹوپی ہے تو لباس میں آ گیا، برتن تو برتن میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو وہ پانی کہ جو محل سے منفصل ہو رہا ہے، محل سے مراد وہ کپڑا یا بدن کہ جو نجس ہے اسے آپ پاک کر رہے ہیں، اس سے جو الگ ہوا اس پانی کو غسالہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ غسل کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہے یا غسل کے نتیجے میں سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا پہلی؟ وہی الماء المنفصل عن المحل، جو محل سے منفصل ہو اس پانی کو غسالہ کہتے ہیں. کون سا؟ المغسول، وہ محل کس کو آپ نے دھویا ہے. اب جب انفصال ہوا ہے، انفصال بے نفس ہی، یا تو خود بخود نکلا ہے، جیسے فرض کیجئے آپ اس کو آپ پاک کرنے لگے، اس پہ صلاحیت ہے، اس پہ جو پانی ڈالیں گے وہ خود بخود الگ ہو جائے گا، انفصال خود ہو جائے گا. لکڑی کے اوپر سے، لوہے کے اوپر سے خود بخود ہو جائے گا. یا او بالعصر، یا نچوڑنے کے جیسے آپ نے کپڑا ہے فرض کیجئے، قالین ہے یا اور کوئی چیز ہے، اس سے نچوڑیں گے تو اس سے نکلے گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب آئیے نا بھائی، یہ دو طریقے سے نکلا ہے. یا پانی جو بدن سے نکلا ہے، حجر سے نکلا ہے غسل کے وقت، وہ بنفسہ ہی. وہ پانی جو ثوب وغیرہ سے نکلا ہے وہ بالعصر ہوا. کل محل قبلہا، اس کا حکم محل کے مانند ہے. قبلہا نہیں قبل غسالہ، نکلنے سے پہلے جو حکم محل کا تھا وہی حکم غسالہ کا. اب اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، مختلف اقوال علماء کے درمیان پائے جاتے ہیں. پہلا قول جو قول مشہور بھی ہے وہ کیا؟ کہ حکم غسالہ حکم محل میں ہے قبل غسل، دھونے سے پہلے جو حکم محل کا ہے وہی حکم غسالے کا. کیا مطلب؟ یعنی فرض کیجئے اگر آپ پہلی مرتبہ کوئی چیز دھو رہے ہیں
تو جب پہلی مرتبہ دھوئیں گے، فرض کیجیے ایک کپڑا ہے یا ایک ٹوپی ہے ہماری، یہ نجس ہو گئی، اب آپ پہلی مرتبہ دھوئیں گے تو کتنی مرتبہ دھلنا ہے اس کو؟ اس پہ پیشاب کی 2 بوند گر گئی تھی، نجس ہو گئی تھی، کتنی مرتبہ دھلنا ہے اس کو؟ 2 مرتبہ۔ آسن تم، اب پہلی مرتبہ ہم نے دھویا، اس سے نکلا پانی، تو محل مغسول 2 مرتبہ دھلنا تھا نا، اس کا مطلب نجاست میں اتنی ہے کہ اس کو 2 مرتبہ دھلنا چاہیے۔ اب وہ نکلا ہوا پانی کسی چیز پہ لگ گیا، کتنی بار دھلیں گے اس کو؟ احسنتم، جزاکم اللہ، بالکل صحیح، کیونکہ محل وہی حکم، ایک تو یہ ہے۔ ایسے ہی مسئلہ یہ، اگر دوسری مرتبہ ایک بار دھل لیا، اس کی پانی آپ کو نہیں پڑا، اب دوسری بار دھل رہے تھے آپ، اور اس کا پانی نکل کے آپ کے ہاتھ پہ لگ گیا، کتنی بار دھلیں گے آپ؟ ایک بار دھل چکے، اس کا پانی آپ کے پیر پہ نہیں لگا، فرض کیجیے اس کی دوسری بار دھل رہے تھے، جب آپ نچوڑنے بعد دوبارہ پانی ڈالا اس کے اندر، پھر نچوڑ رہے تھے آپ دوسری مرتبہ، اور وہ نچوڑتے وہ پانی اچھلا اور آپ کے پاؤں پہ لگ گیا، کتنی بار دھلیں گے آپ؟ آپ اس چیز کو کتنی بار دھلیں گے آپ؟ پاک کیسے ہو گیا وہ؟ ایک بار دھلیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ دھویا جا چکا ہے۔ بات سمجھیے جو کہا گیا، حکم محل کیا ہے دھونے سے پہلے؟ اگر حکم محل یہ ہے کہ اس کو 2 مرتبہ دھویا جائے، تو اب اس سے نکلنے والا پانی اگر کہیں پہنچا تو 2 بار دھلنا ہے۔ حکم محل یہ کہ ایک بار دھل چکا ہے، دوسری بار دھلا جا رہا ہے، تو ایک بار دھلے، اور تیسری مرتبہ نکلا تو چکا وہ پاک ہو چکا، 2 مرتبہ دھلنے کے بعد 2 مرتبہ دھلا، 2 مرتبہ نچڑا، اب ہو گیا پاک۔ اب تیسری مرتبہ آپ کر رہے تھے، اب وہ پانی چھینٹ آئی تو پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ یہ لے کہ محل پاک ہو چکا ہے۔ بات واضح ہوئی نا؟ پہلی مرتبہ نکلے گا 2 بار دھلنا ہے، دوسری مرتبہ نکلا تو 1 بار دھلنا ہے، تیسری مرتبہ دھلنا ہے تو وہ کچھ نہیں دھلنا ہے، چونکہ وہ پاک ہے۔ دوسرا قول یہ کہ حکم غسالہ محل ہی کے معنی میں ہے، قبل غسل، بغیر فرق کے، مگر اولا اور ثانیہ کے۔ اب وہاں پہلے اور دوسرے کا کوئی بھی فرق نہیں ہوگا، اب چاہے پہلی مرتبہ پانی نکل رہا ہو تب بھی 2 مرتبہ دھلنا ہے، اور دوسری مرتبہ کا پانی آپ کے نچوڑا ہوا آپ کے آ رہا ہے تب بھی 2 مرتبہ دھلنا ہے۔ یہ دوسرا قول ہے کہ حکم غسالہ حکم محل قبل غسل، جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ نجس ہے، اور اس کا پانی اگر آپ تک پہنچ رہا ہے غسالے کا تو آپ کو 2 مرتبہ ہی دھلنا پڑے گا، چونکہ وہ نجس ہے۔ یہ دوسرا قول ہے۔ تیسرا قول ہے حکم غسالہ حکم محل ہے مگر بعد غسل، بعد غسل، لہذا اب اس صورت میں غسل واجب نہیں ہے، چونکہ وہ پاک ہے، کیونکہ سامنے کی بات ہے اس پہ نجاست لگی ہے اور غسالہ نجاست نہیں ہے، تو دھل دیا لہذا وہ پاک ہے۔ تیسرا قول۔ چوتھا قول، حکم اس بات کا کہ اس چیز کا دھونا واجب ہے جس تک غسلہ اولا پہنچ رہا ہے، دوسرا نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر کوئی ٹوپی نجس ہو گئی اور آپ دھو رہے ہیں، اب دھوتے اس کا نچوڑا پانی پہنچ گیا، اب اس کو دھونا واجب ہے، لیکن دوسری مرتبہ کہتے ہیں اب اس کا دھونا واجب نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی نہیں ہوگی؟ یہ 4 قول یہاں پہ پائے جاتے ہیں۔ آئیے، کل محل قبلہا، محل ای قبل خروج تلک الغسالہ، اس غسالے کے نکلنے سے پہلے جو حکم محل مغسول کا تھا وہی حکم مائع غسالہ کا ہے۔ فَإِن كَانَتْ مِنَ الْغَسْلَةِ الْأُولَى، پس اگر غسالہ غسلہ اولا کا ہے، پہلی مرتبہ دھونے کا، وجب غسل ما اصابت ہو تمام العدد، تو واجب ہے دھویا جائے اس چیز کو جس چیز تک وہ غسالہ پہنچا ہے، تمام العدد، عدد کے مکمل کرتے نہیں کہ 2 مرتبہ آپ کو دھونا۔ او من الثانیہ، اور اگر وہ غسالہ دوسرے والے غسلے سے تھا، یعنی کانت من الغسلۃ الثانیہ فتنقص واحدہ، تو اس میں سے 1 کم کر لیا جائے گا، وہ ہاکذا، اس طریقے سے معاملہ بڑھتا جائے گا۔ ہاکذا کا تعلق جو ہے وہ کئی جہت سے
مختلف عنوان سے مثلا فرض کیجئے کہیں جیسے پچھلے گزرا ہے شیخ سائی نے فرمایا 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، کچھ علماء کے نزدیک 7 مرتبہ دھلنا واجب ہے، تو اب اگر 5ویں مرتبہ کا غسالہ ہے تو 3 مرتبہ دھلیں گے، 6ٹی مرتبہ کا ہے 2 مرتبہ، 7ویں مرتبہ کا تو 1 مرتبہ، 8ویں مرتبہ تو کچھ دھونا واجب نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ وَهَذَا يَتِمُّ فِي مَا يُغْسَلْ مَرَّتَيْنِ، اور یہ تمام اس صورت میں ہوگا کہ جہاں پر دھونا 2 مرتبہ واجب ہو، لا لخصوص النجاسہ، خصوص نجاست میں نہیں۔ ابھی تخصیص میں نے مثال میں بیان کیا بطور مثال، اس کی بات آئی ہے کہ خصوص نجاست، خصوص نجاست کیا ہے؟ جیسے اما المخصوص، لیکن اگر کوئی نجاست مخصوص ہو، کل ولوغ، جیسے ولوغ مخصوص نجاست ہے، اس کو دھونے کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے پہلے تعفیر ضروری ہے، پھر پانی سے پاک کرنا ضروری ہے۔ شہید اول کے نزدیک پہلے تعفیر ہوگی، پھر 2 مرتبہ دھویا جائے گا پانی سے تو پاک ہو جائے گا۔ مستحب ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے، یہ بات ہے نا شہید اول کے نزدیک۔ پھر اما المخصوص، جہاں تک مخصوص نجات کی بات ہے، کل ولوغ ہے فلا، تو یہاں ایسا نہیں۔ کیوں؟ توجہ فرمائیے گا، لأن الغسالة لا تسمى ولوغا، اس لیے کہ غسالے کو ولوغ نہیں کہا جاتا۔ کتے نے آ کے پانی پی لیا چاٹ کے، ولوغ ہوا، اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ پہلے تعفیر کریں پھر پانی دھوئیں۔ اب دھو رہے تھے، پہلی مرتبہ کا دھوئے کہ چھینٹ ایک دوسرے برتن میں پڑ گئی ہے آپ کے پاس میں، اب آپ کیا کہیں گے کہ بھائی اب تو اس پہ غسالہ چکا پڑا ہے، لہذا اب اس کو پہلے تعفیر کیجئے۔ بھائی تعفیر تو ولوغ کی ہے، غسالہ اتنا نجس تھوڑی ہے، اتنے مخصوص نجات تھوڑی ہے کہ جس کی وہاں پہ تعفیر ہو۔ یہاں پہ بات واضح ہوئی نا؟ وَمِن ثم، اور اس کے بعد بھی لو وقع لعابہ فی الاناء، اگر کتے کا لعاب واقع ہو جائے برتن میں، بغیر الولوغ، یعنی بغیر چاٹے ہوئے، وہ کھڑا تھا اس کا لعاب گر گیا، لم یوجب حکمہ، تو اس وقت میں ولوغ کا حکم یہاں نہیں آئے گا۔ فقط اس کی رال اگر گر رہی ہے تو رال کا گرنا ولوغ کا حکم نہیں لگائے گا۔ بات واضح ہو گئی؟ وما ذکرہ المصنف اجود الاقوال فی المسئلہ، مصنف نے جو یہاں ذکر کیا ہے وہ اس مسئلے میں سب سے بہترین اقوال میں سے قول ہے، اس کو پہلے بیان کر دیا، بہترین قول جو مصنف نے ذکر کیا۔ وقیل، اب یہاں سے قول شروع ہوئے، یہ پہلا والا میں نے بتایا مشہور قول آگے سامنے آ گیا، اجود اقوال آ گیا۔ وقیل، ایک قول ہے کہ ان الغسال کالمحل قبل الغسل مطلقہ، غسالہ محلی کے معنی قبل الغسل، دھونے سے پہلے جو محل کا حکم تھا مطلقہ، مطلقہ مطلب پہلے دوسرے پہ کیا نقصان؟ پہلے والے قول کے مطابق اگر پہلے غسالے کا نکلنا 2 مرتبہ دھونا واجب ہے، دوسرے کا نکلنا ہے تو 1 مرتبہ دھلنا واجب ہے۔ حسن، تم اس قول کے مطابق مطلقہ کا مطلب یہ کہ غسل سے پہلے اس کو 2 مرتبہ دھلنا تھا، اب اگر دوسرے غسلے کا بھی پانی پہنچ رہا ہے تب بھی اس کو 2 ہی مرتبہ دھونا ہے، 1 کم نہیں ہوگا۔ دوسرا قول وقیل بعدہ، اور تیسرا قول یہ ہے کہ جو حکم محل کا بعد غسل ہے، دھونے کے بعد وہ حکم ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ فتکون طاہرہ مطلقہ، ایک یہ بھی یہاں پہ کہ وہ مطلقاً طاہر ہو جائے گا، حتماً مکمل طور پر پاک ہو جائے گا۔ اب چاہے 1 مرتبہ آ جائے، 2 مرتبہ آ جائے، دھونا واجب نہیں، چونکہ وہ اس منزل کے اوپر پاک ہے۔ فتکون طاہرہ، تو اس صورت میں وہ پاک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پاک ہے اس منزل کے اوپر۔ وقیل بعدہا، اور ایک قول یہ ہے کہ نہیں، بالکل بعد میں جو اس منزل کے اوپر ہو جائے گا، یعنی کہ سب سے بعد میں ہوگا، یعنی کہ جو اس کا یعنی بعد غسل، یہ قول رابع ہے، چوتھا قول ہے، یعنی کہ غسالہ جس چیز تک پہنچ رہا ہے تو چونکہ وہ پاک ہے لہٰذا اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيُسْتَثْنَى مِن ذَلِكَ، انشاءاللہ بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔